الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم سامعین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ اس مہینے سے ہم واقف ہیں بخوبی۔ چند ایک باتیں اس مہینے کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، باقی فیصلہ آپ کا، جو آپ مناسب سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات اس ماہ مبارک کے حوالے سے، یا جتنے بھی مہینے ہیں سب کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اللہ پاک فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے نا وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے اندر درج ہے یہ بات کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے چند دنوں میں زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم مہینے۔ محرم الحرام محترم مہینہ ہے، صفر المظفر محترم مہینہ ہے، محرم الحرام محترم مہینہ ہے، ذی الحج محترم مہینہ ہے، اور ذی قعد، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ مسلسل، اور 1 مہینہ رجب المرجب، یہ 4 مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل پے در پہ، اور 1 مہینہ جو ہے وہ الگ سے۔ تو یہ 3 مہینے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، حرمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔
احادیث مبارکہ میں ان کی حرمت کے حوالے سے، ان کے محترم ہونے کے حوالے سے کچھ یوں ملتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر دستور یہ تھا کہ آپس میں جنگیں ختم کر دی جاتی تھیں، روک دی جاتی تھیں، آپس میں جو لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک قوم کی دوسرے قوم کے ساتھ، یا ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ، تو جو یہ قتل و قتال، جنگ و جدل، اس طرح کے جو کام ہو رہے ہوتے تھے وہ ان مبارک مہینوں کے اندر روک دیے جاتے تھے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی ہی آیت جو ہے سورۃ التوبہ کی، ہم اگر اسی کا مطالعہ رکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کے محترم ہونے کی جو وجہ یہاں پر بیان فرمائی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینے، ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ واضح دین ہے، صحیح دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اب اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ تو حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اس